السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ اس نے کتنا غلط بولا تھا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نہ بالکل پسند نہیں۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی آج جو بھی ہوا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا۔ اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکیں۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گیا سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی کہ وہاں وہ وجدان سرکہ کیسے لکھ سکتی ہے۔ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر، کلاس میں ایک CR اور ایک GR کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر قمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتے دیکھ کر ایک دم بولی۔ ہانیہ جی، میں آپ سے بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ۔ آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا۔ وہ 40 کی عمر کے ہوں گے۔ ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹ کو کھلی چھٹی ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر، میں کہہ رہا تھا کہ اگر GR ہانیہ جی سوری GR ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور CR میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے پاس بیٹھے خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، GR ہانیہ اور CR۔ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً سے بول لیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا۔ اس کو لگا اسے وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو نکھارا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی۔ کھلے بال اور گلے میں پڑا ڈوبتا ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کے ساتھ بہت مہنگا نہ پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو فرق ہی نہیں پڑا GR بننے سے۔ ہائے، آپ کے ساتھ چاہیے بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کر کہا، ساتھ نا مائی فٹ۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، میں HOD کو اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتہ تھا کہ سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنا پڑتے۔ پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ فضو، مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر و ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔ زری نے فضا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ فضا کا کندھا نہیں، اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسا سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھیں۔ ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہ آتی تھیں، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھیں۔ زربینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔
زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی، اور فضا پہ تو وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کر فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکما ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہی ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پر ایسے ہی سر رکھ کر مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے دیکھا نہیں سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے نا مجھے یہ لڑکی، اوپر سے جی آر بھی بن گئی۔ اب ان کو زمین پر کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سی اسے کندھے پر سر رکھے سنتی رہی۔ آپ اٹھیں آئیں اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز سے اس کو بلایا۔ سر میں اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ۔ وہی لہجہ، وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن سر۔ کیا لیکن؟ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میری پریزنٹیشن ہے، نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ میں آپ کو گھر آ کے بتاتا کہ آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ دل کو چبھنے والا انداز۔ سر پلیز میں کل تیار کر لوں گی۔ امپاسبل، آپ کی 0 نمبر مارک کر دوں گا میں۔ وہی انداز۔ کس لیے آتی ہیں آپ یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کے بجائے گھر پر بیٹھیں۔ آپ دل کو چیر دینے والے انداز میں کہا۔ زرمینہ پہ آج قیامت ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بس سنتی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کہ بس اس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے جو بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد ایسے بہانے ہرگز نہیں سنوں گا۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا۔ سب ایک نظر اس پر ڈالتے اور ایک زرمینہ پہ۔ زرمینہ نظریں جھکائے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ مگر صبر اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہے جو اسے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے۔ وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وجدان سر اس کے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ اس کو ایز ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے۔ اس کو تو کیا، وہ تو ہر ایک کو اچھے لگتے تھے، مگر وہ ان کے دل سے قدر کرتی تھی۔ وہ ایک انا پرست قبیلے کی ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ آج سب وجدان سر کا یہ روپ دیکھ کر بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دیتے ہوئے بولنے لگی، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا کہ کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کر آنا۔ وجدان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش تھا تو وہ ہانیہ تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، اس نے ارم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کے ہانیہ کے پاس چلی آئی۔ ہانیہ بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اس میں بھی سواتیوں والا خون تھا، کدھر کس کے سامنے جھک سکتی تھی۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ تو زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی کہا، تم خفا ہوگی نا، سر نے آج سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی۔
ہانیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پہ لائی۔ ہاں، مجھے تو نہیں فیل ہوئی کوئی انسلٹ، سر وجدان میرے فیوریٹ ٹیچر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آج غلطی میری تھی جو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور اس کو ڈانٹنا کہتے ہیں نا کہ نہ کہ انسلٹ، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ہانیہ وہاں سے چلتی بنی۔ زری؟ فضا نے زری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی کہ کیا اس کو واقعی میں فرق نہیں پڑا۔ فضا اٹھ جائے نا، اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھی تو اونچا اونچا رونے لگ جائے گی۔ فضا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی فضا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بتایا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسروں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھا دیا کرتی تھیں۔ وہ تو زری کو اندر سے پتہ تھا وہ کتنا ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت لیے وہ بار بار اس بیگ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے پاس بیڈ پر چھوڑا تھا۔ بہنوں کو اس نے کمرے میں آنے سے منع کر لیا تھا۔ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے پلیز۔ وہ کھانے کی میز سے بغیر کسی سے نظریں ملائے یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چائے نہیں پیوں گا۔ سب اس کی اس بات پہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے چائے نہ پیے بغیر تو وہ ہی نہیں تھا۔ بعض اوقات تو وہ 2-3 کپ بھی پی لیتا تھا، اور باقاعدہ زینب کو چاکلیٹ کے پیسے بھی دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بناؤں گی، پہلے میری چاکلیٹ تو وہ دیا کرتی تھی۔ دونوں ہی بہن بھائی حیران ہوتے ہوئے دیکھنے لگے ہی تھی، جس کو اندازہ تھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور پھر آگے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا ہاتھوں سے بیگ میں عجیب سی سرخی تھی۔ اس نے بیگ کھولتے ہی وہ ڈوبی دیکھی اور پھر سے کپ کمانے لگا۔ اس کو کہا جیسے اس کو شدید ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے سے نیچے خود پہ ایسی رضائی اوڑھی اس کی سانسیں باہر نہ جائیں، اور رضائی میں لیٹے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی، پورے راستے سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی نے بچے کو مارا ہو، اور وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہو۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ سر ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اور اونچا اونچا روتی رہی۔ اس کا کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز باہر نہیں جاتی، دوسرا اس نے پانی کا نل بھی کھول دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پر بیٹھ کے کتنے وقت تک روتی رہی اس کو خود بھی نہیں پتہ لگا۔ وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا پہنے واش روم کے فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے۔ اماں کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ دن میں سوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آتی تھیں۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا، اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا اس کو لگا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی تھیں اس کو لگا جیسے کسی نے مرچیں کوٹ کے ڈالی ہوں۔ وہ جیسے ہی پانی منہ پر ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کے پیچھے ہو جاتی، اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھیں۔ وہ پانی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ تو اس انسان کے ہاتھوں جو اس کا آئیڈیل ٹیچر تھا، وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پہ جا کے بیٹھ گیا۔ پھر سے بیگ کو اٹھایا، اس کو کھولتے ہی اس میں سے اس نے وہ دونوں ڈبیاں نکالی۔ آنکھوں میں وہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا کہاں گیا؟ ہاں، اس نے ایک ڈبی سے تیلی نکالی اور دوسری سے سگریٹ نکالا۔ وہیں زمین پہ بیٹھے اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے تھے، آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور ایک کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا، اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے پھر ایک دم سگریٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے زیادہ ہو رہی تھی
پہلے سے زیادہ دل پر بوجھ تھا، مگر اس نے سگریٹ نہیں چھوڑا اور پیتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا، اس نے دوسرا لگا لیا، دوسرا لگا ہی اس کو لگا کہ جیسے اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب کھانسی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا، جو اس کے اندر وحشت تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ وہ زمین پر بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کی اور سگریٹ ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، آج سارا دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر سب کچھ ڈر تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا اور پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا، بلکہ میں نے خود کو تم سے دور کرنا چاہا ہونا۔ میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود ہی کو برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں بھر رہا تھا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی سر، ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا تھا کہ مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، اگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تک کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ساتھ وہ جائے نماز پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور اللہ جی سے شکایتیں بھی لگاتی رہی۔ پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسا نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ زری، یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ روئی تم، کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی؟ بھلا وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں؟ اس نے آنکھوں کو چلتے ہوئے نیچے دیکھ کے کہا۔ اس کو پتا تھا کہ ماں تھوڑی دیر اور اس دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ رونے لگتی۔ اماں میں کہا نہ کہ کھا لوں گی، اب بابا جان کو کھانا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا دے۔ جی ماں۔ اللہ جی آپ پوچھنا سر کو، یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر زرمینہ خان ساواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اتنے رونے کی کیا بات؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس بنارتا ڈانٹتے تھے، تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو اتنا کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہ زمین پہ بیٹھے ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھیں، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کہا ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے سید وجدان حسین شاہ کہ اس کے سحر میں جکڑ گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہے۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلا لیا۔ وہ پیچھے ہوا اور ایک گھنٹہ اوپر کر بیٹھا اور بازو گھٹنے پہ رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر اور نہ دکھائی دے، آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو تو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب والی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں پہ اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا جیسے وہ اس کو بلا رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
ایک بار پھر اس کے کان میں اذان کی آواز، وہ ویسے ہی زمین پر لیٹا رہا۔ اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے، حی علی الصلاۃ علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی، اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کو دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا ہے اور کسی پر ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پہ پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اس نے زمین پہ بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پہ رکھ مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگی۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھی کہ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پہ بھی ہوش میں نہیں رہا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ پیے ہیں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ رات کا سارا منظر آنکھوں کے آگے آنے لگا۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے اتنے سگریٹ۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ جلائی۔ لائٹ لگاتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا، یا خدایا میں نے کیا کیا؟ اس کے کمرے میں جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، جگہ سگریٹ کا گن پڑا ہوا تھا۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے ہی نہیں، وہ کسی نوشی کے ہوٹل پہ بیٹھے۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پہ پڑی۔ یہ منہ، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس آیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بڑی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی، کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا تھا، اس کے بعد اپنے آپ نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پر ترس رہا ہو۔ لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، یہ کیا تھا میں اور کیا بن گیا ہوں؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے آنکھیں بند کی سے اس کی آنکھیں، اس حجاب چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ دیکھو، وجدان نے تمہارے عشق میں خود برباد کر دیا۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا تھا، اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس کے دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ صاف کرنا تھا کہ سگریٹ کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ زری اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم آ رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جاتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے نہیں اٹھی۔ زری اٹھ جاؤ نا، انہوں نے اسے کرتے ہوئے اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ زری تم بہت تیز بخار ہے، تم نے رات میں کھانا نہیں کھایا۔ زری رات میں کیا، تم نے دن میں بھی نہیں کھایا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ کھا لینا۔ وہ پریشانی میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ اسے یونیورسٹی سے آئی تھی، اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کوئی ایک بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار اس کو اس کا بات کا وہ انداز یاد آتا، وہ اسی طرح رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کی بات کرنے کا انداز تکلیف رہا تھا۔ زری میں بابا جان کو کہتی ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر کو بلا کے ان کے گھر کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی، بلکہ ڈاکٹر خود گھر آتا تھا۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، بابا جان کو نہ بتائیں، میں آج آرام کو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ماں کو کہا، اچھا کہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا، نماز کے بعد سوتی اماں، نماز کے بعد سوتی ہوں اماں۔ وہ تبسم کے ساتھ اٹھی اور وضو بنانے لگی۔ وجدان بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ صاحب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھتے جو ایک رانچے کی گردن جھکائے مسجد کے پلر کے ساتھ ٹکا کے بیٹھا تھا۔ جی مولوی صاحب کے اس کو بلانے اس کو احساس ہوا کہ وہ اس کے پاس ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ نہیں مولوی صاحب، کچھ تو ہوا ہے، تم مسجد میں بھی اب کم آنے لگے ہو۔ صبح سے تم کرتے تھے، وہ تم بھول گئے ہو۔ مولوی صاحب، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ آنکھوں میں لیے نظریں جھکائے وہ بس ماں سے جواب دیتا رہا، اللہ بھی کبھی کسی سے ناراض ہے؟
مولوی صاحب نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، آج وہ کسی وجدان کو اپنے پاس دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب جب وہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھینتا ہے، وہ اپنی ناراضگی میں اسے دور کر لیتا ہے انسان کو۔ میرا اللہ بہت ناراض ہو گیا ہے، دیکھ مجھ سے تو سب چھین گیا ہے، مجھے لگا ہے کہ اس نے اپنی ناراضگی کھائی ہے، وجدان میں ہی مار دیا ہے، وجدان کو وجدان ہی مار دیا ہے۔ وہ آنسو لیے بولتا رہا اور سب اس کو سنتے رہے جیسے وہ اس کو سننا چاہتے ہوں۔ وہ اس وجدان کو کھوج رہے تھے، واقعی کہیں مر گیا ہے، بغیر لوگوں کے جنازے کے دفنایا گیا ہے۔ اللہ تم سے کیوں ناراض ہوگا ون؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ اس نے ان کو دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو ان کی نظروں میں نظریں ملائیں اور پھر ایک دم نظریں جھکا لی۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ کسی کو حق نہیں دینا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھے۔ وجدان کیا کیا ہے تم نے؟ اللہ تم سے ناراض ہو گیا؟ تم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمیشہ اس رحمان کے بندوں کی مدد کرتے ہو، پھر وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وجدان وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر مولوی صاحب سمجھ گئے کہ وہ نہیں بولنا چاہتا، بس وہ اس کو پیار سے سنتے رہے۔ جو ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس رب العزت نے تم پر آزمائش ڈالی ہے، اس آزمائش کو اپنی طاقت بناؤ وجدان، اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ، مولوی صاحب اس کو کہتے رہے۔ مولوی صاحب کیا ایک سید گھرانے کے بچوں کے سیدوں سے باہر شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو آدھے ہی کاٹا اور ان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کا جواب ان کے منہ سے پہلے ان کی آنکھوں سے سننا چاہتا تھا۔